वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने सूरतुल बकरा स्टार्ट की हुई है। लास्ट टाइम हमने आयत नंबर 283 तक किया था और आज हम आयत नंबर 284 से आयत नंबर 286 तक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम जो हमने आयात पढ़ी हैं उसमें कर्ज के अबाउट हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी, उसके बारे में हमें हदायत की गई थी कि अगर कोई शख्स मामला करता है, उधार का मामला, कोई कर्ज लेता है एक दूसरे से, तो वो जो कर्ज है वो लिख लेना चाहिए और उसकी जो मुकर्ररा मुद्दत है वो भी तय कर लेनी चाहिए कि मीन्स के कोई जो कर्ज ले रहा है वो कब कर्ज अदा करेगा, ताकि आपस में लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। जिस दिन उसने कर्ज देना वो खुद दे दे और जो कर्ज लेने वाला है वो उससे पहले उससे मुतालबा ना करे। और लिखने से मुराद के लिख लेना चाहिए और गवाहों और जो लिखने वाला है उसको चाहिए कि वो ठीक लिखे, उसमें कोई कुताही ना करे और गवाहों को मौजूद कर लेना चाहिए। पहले बात हुई कि जो दो मर्द हैं उनको गवाह कर लेना चाहिए। नेक्स्ट बात हुई कि अगर दो मर्द नहीं है तो एक मर्द और दो औरतों को गवाह बना लेना चाहिए जबकि कर्ज का मामला करो। और फिर बात हुई कि अगर जब गवाही के लिए बुलाया जाए तो उनको इनकार नहीं करना चाहिए बल्कि जाना चाहिए, टालमटोल नहीं करनी चाहिए। जो गवाह हैं उनको इनकार नहीं करना चाहिए और आपस में अच्छे तरीके से मामला करना चाहिए। मामला छोटा हो या बड़ा उसको जरूर लिख लेना चाहिए। हर गवाही हर बात को लिख लें ताकि बाद में लड़ाई और झगड़ा ना हो। और नेक्स्ट बात हो कि अगर कोई सफर में है और लिखने वाला मौजूद नहीं है तो फिर उसको क्या करना चाहिए, जो मकरूज है उसको अपनी कोई कीमती चीज उसके पास गिरवी रख देनी चाहिए। और जब आपस में मामला तय हो जाए और कर्ज वगैरह अदा हो जाए, जो अमानत है वो उसको सौंप दी जाए, तो जो गिरवी हुई चीज है वो गिरवी दी हुई चीज है वो रख लेनी चाहिए और जो जिसने कर्ज लिया है वो उसको पलटना नहीं चाहिए बल्कि उसको अल्लाह से डरना चाहिए। और जो पलटेगा उसका जो दिल है वो गुनाहगार है, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम कामों को देख रहा है। और नेक्स्ट हम आज करते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लाहि अल्लाह के लिए है, माँ जो फिस समावात या आसमान में है, व माँ फिल अर्ज़ी और जो कुछ जमीन में है, वाइन और अगर तुब्दू तुम जाहिर करो, माँ जो फी अनफुसिकुम जो तुम्हारे दिलों में है। आओ या तुकफू या छुपाओ, युहासिबकुम हिसाब लेगा तुमसे, बिही इसका अल्लाह अल्लाह, फयगफिर तो वो बख्श देगा, लिमन इसके लिए जिसे ये चाह वो चाहे, वयुअज़िबु और अजाब देगा मन जिसे ये चाह वो चाहे। वल्लाहु और अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर और बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। इस आयत में बात हुई कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है और जो कुछ तुम्हारे दिल में है अगर तुम इसे जाहिर कर दो, जो कुछ तुम्हारे दिल में है अगर तुम इसे जाहिर करो या छुपाओ तो अल्लाह तुमसे इसका हिसाब लेगा और जिसे चाहे अल्लाह बख्श देगा और जिसे चाहे अल्लाह ताला अजाब देंगे, सजा देंगे। और अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाले हैं, हर चीज पर कादिर हैं। इस आयत में बात हुई कि जो कुछ भी है हमारे पास, आसमान और जमीन दो ही है ना, आसमान में जो कुछ है जमीन में जो कुछ है वो सब अल्लाह का है, हमारा कुछ नहीं है। उसका मालिक जो है वो अल्लाह की जात है, उसी ने इसको बनाया है, पैदा किया है, तो हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह ताला ने पैदा किया है, वही इसका मालिक है। और अगर तुम जो बात है कुछ भी है अगर तुम जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह ताला तो सब देख रहा है, उसको तो सब पता है, तो इसीलिए अल्लाह ताला तुमसे हर एक चीज का हिसाब लेंगे क़यामत के दिन। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला जिसे चाहेंगे बख्श देंगे और जिसे चाहेंगे सजा देंगे, बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन जानते हैं। और अल्लाह ताला जो है वो हर चीज पर कुदरत रखने वाले हैं, हर चीज पर कादिर हैं, हमारा किसी पर अख्तियार नहीं, अल्लाह ताला का हर चीज पर, हर इंसान पर, हर एक चीज पर अल्लाह ताला का अख्तियार है। नेक्स्ट
آمنا ایمان لایا الرسول رسول بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا الیہ اس کی طرف من کی طرف سے ربہ اس کے رب نے والمؤمنون اور ایمان والے کلن سبھی آمنا ایمان لائے باللہ اللہ پر وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر وکتبہ اور اس کی کتابوں پر ورسلہ اور اس کے رسولوں پر لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے بینا احدین کسی ایک کے درمیان من رسولہ رسولوں میں سے وقالو اور انہوں نے کہا سمینا سنا ہم نے واطعنا اور ہم نے اطاعت کی غفرانہ کا تیری بخشش مانگی تجھ سے معافی مانگی ربنا اے ہمارے رب وإلیک اور تیری طرف المصیر ہم نے لوٹ کر آنا ہے۔ اس آیت میں بات ہوئی کہ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کی رب کی طرف سے اس کی طرف نازل کیا اور مسلمان بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر یہ کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہم اس کے رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے اور انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب ہم نے سنا اور مانا ہم پر تیری معافی ہو اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ اس آیت میں بات ہوئی کہ تمام جو رسول ہیں وہ ایمان لائے اللہ پر جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے بلایا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا اور تمام مسلمان بھی اس پر ایمان لائے اور سب جو ہیں وہ اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، کوئی بھی اس میں فرق نہیں کرتا۔ جو مسلمان ہیں وہ فرشتوں پر کتابوں پر اللہ پر اس کے رسولوں پر سب پر ایمان لاتے ہیں تب ہی وہ مسلمان ہوتے ہیں، تب ہی وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ ان کو ان سب چیزوں پر ایمان لانا چاہیے، آخرت پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تمام نبیوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانے اور اللہ پر یقین رکھے، اللہ کی عبادات کرے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، تبھی وہ سچا مسلمان ہے۔ جو ایمان والے ہیں انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہم نے سنا اور آپ کی اطاعت کی، ہم تیری طرف بخشش مانگتے اپنی معافی مانگتے ہیں اور ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، ہم نے تیری طرف ہی پھرنا ہے۔ نیکسٹ، لا یکلف تکلیف نہیں دیتا اللہ نفسن کسی جان پر الا مگر وسعہا اس کی طاقت کے مطابق، لاہا اس جان کے لیے ماں جو کسبت اس نے کمایا و علیہ اور اس کے اوپر مکتسبت جو اس نے کمایا، ربنا اے ہمارے رب لا تؤاخذنا گرفت نہ فرما ہماری ان اگر نسینا ہم بھول جائیں او یا اخطانا ہم خطا کریں، ربنا اے ہمارے رب ولا تحمل اور نہ رکھ علینا ہمارے اوپر اسرن بھاری بوجھ، کما جیسے حملت ہو تو نے رکھا اسے اللہ اوپر اللہ زنا ان لوگوں کے جو من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے، ربنا اے ہمارے رب ولا تحملنا نہ بوجھ ڈال ہمارے اوپر مالا وہ جو نہیں طاقت لنا ہمارے لیے بھی اس کی وا اور عفو معاف فرما دے درگزر فرما انا ہم سے وغفر لنا اور مغفر فرما ورحمنا اور ہم پر رحم فرما انتا تو مولانا ہمارا مالک ہے فانصرنا پس مدد فرما ہماری علا پر القومی کافرین کفر کرنے والی قوم سے۔ اس آیت میں کیا بات ہو رہی ہے یہ کہ یہ ایک دعا ہے جو کہ ہمیں مانگنی بھی چاہیے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر بوجھ نہیں ڈالتے، کسی جان نے جو اچھا کمایا وہ اس کے لیے ہے اور کسی جان نے جو برا کمایا اس کا وبال اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھولیں یا خطا کریں تو ہماری گرفت نہ فرما، اے ہمارے رب ہاں اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا، اے ہمارے رب اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی طاقت ہم میں نہیں، اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر مہربانی فرما، تو ہمارا مالک ہے پس کافر قوم کے مقابلے ہماری مدد فرما۔ اس آیت میں بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی انسان ہے اس کی طاقت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتے، اس سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے، اسی لیے اپنے مائنڈ سے یہ بات کلیئر کر لیں کہ جو بھی کوئی تکلیف آئے آزمائش آئے وہ ہماری طاقت سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی تکلیف کا پریشانی ہم پر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں ہمت بھی دیتے ہیں، تو اسی لیے
اللہ کی طرف سے جو بھی آزمائش آئے اس کو اچھے سے فیس کرنا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اینڈ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یا اللہ یہ کیا کر دیا آپ نے. اللہ تعالیٰ سے گلے نہیں کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں بہترین کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے اور اللہ کی ہر آزمائش پر پورا اترنے کی توفیق دے, آمین. اور نیکسٹ بات ہوئی, اگر کوئی بھی انسان ہے اس نے جو کمایا ہے, اگر اچھا کمایا مینس کہ اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہیں تو اس کو اچھا بدلہ دیا جائے گا, اور اگر اس نے دنیا میں برے اعمال کیے ہیں تو اس کو برا بدلہ دیا جائے گا. اس لیے کوشش کریں کہ اچھے سے اچھے اعمال کریں, وہ کام کریں جس میں اللہ کی رضا ہو, اللہ کی خوشی ہو, اور پھر سب کچھ ہی آسان ہے, دنیا بھی آسان ہے اور آخرت بھی. اور نیکسٹ بات ہوئی, اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے نیکسٹ ہم دعا کر رہے ہیں, دعا ہے جو کہ ہمیں مانگنی بھی چاہیے اللہ تعالیٰ سے, اور نمازوں میں بھی پڑھنی چاہیے کہ ہمارے رب اگر ہم بھولنے سے کوئی خطا کر دیں, غلطی سے ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو ہماری جو گرفت نہ فرمانا, ہمیں معاف کروا دینا. بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہمیں معاف کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا, ایسا کوئی بھاری بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. پہلے لوگوں سے مراد جو کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا ان پر, جو کہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں بہت سے واقعات. اور پھر اس کے بعد اے ہمارے رب وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں, اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے, ہم پر مہربانی فرماؤ, اور تو ہی ہمارا مالک ہے. بس جو کافر قوم ہے اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما, آمین آمین آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے اور ہدایات کے راستے پر چلائے, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, آمین آمین. الحمدللہ آج ہماری جو سورۃ البقرہ ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. قرآن مجید کی سب سے جو بڑی سورت ہے الحمدللہ وہ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی ساتھ ساتھ پریپیئر کیا ہوگا, اور آپ لوگوں کو بہت ساری انفارمیشن ملی ہوگی, اور آپ نے اس پر عمل بھی کیا ہوگا اور دوسروں کو شیئر بھی کیا ہوگا تاکہ وہ بھی قرآن مجید کو پڑھ سکے. الحمدللہ اس بابرکت مہینے میں ہماری جو سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو اس کو نیکسٹ بھی شیئر کریں اور خود بھی پڑھیں اور بار بار سنیں, اور اس کو نوٹس بک پہ لکھتے بھی جائیں تاکہ آپ کے نوٹس بھی تیار ہو جائیں, اور اگر آپ دوسروں کو پڑھانا چاہیں تو ایزیلی پڑھا بھی سکیں. تو مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم سورۃ آل عمران سٹارٹ کریں گے, اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.